وادی کرم کی کوہ سفید کے قدیم قبائل۔ وادی کرم کوہاٹ ڈویژن میں واقع یہ ایک حسین وادی ہے، سرسبز علاقہ اور پانی بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ وادی کوہاٹ شہر سے تقریباً 190 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ وادی کوہاٹ سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک ایک حسین وادی کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ وادی کے دونوں اطراف خوبصورت پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے اور درمیان میں حسین وادی کرم آباد ہے۔ اس علاقے کے قدیم باشندگان میں سے ایک قوم بنگش قوم بھی ہے، جن کی اکثریت اس وادی میں کوہاٹ سے لے کر خاص افغانستان بارڈر تک ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اس وادی پر انگریز حکومت قائم تھی، جب یہ وادی کرم کی ان انگریز حکومت کی آخری حد تھی کہ جس پر انگریز نے قبضہ جمایا تھا۔ بارڈر سے اس پار مغرب کی طرف انگریز فوج نے افغانستان پر کئی حملے کیے اور کئی بار افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ لیکن انگریز کی حکومت برصغیر میں اس بارڈر تک محدود رہی۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کا موقع ان کو نہ ملا۔ پھر جب پاکستان اور ہندوستان ابھی الگ نہیں ہوئے تھے اور انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ علاقہ افغانستان علاقہ تھا، چونکہ قدیم زمانے میں اس سارے علاقے پر کافی صدیوں تک افغانستان کے پختون حکمران حکومت کرتے تھے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں واقع پختون قوم کے علاقے پر دوست محمد خان حکومت کرتا تھا، یعنی اس علاقے کا حکمران تھا۔ دوست محمد خان کے خلاف شاہ شجاع نے 1832 میں رنجیت سنگھ سے مدد مانگ لی تھی۔ اس زمانے میں دریائے سندھ کے دونوں اطراف پر رنجیت سنگھ کے بہت سارے علاقوں پر حکومت بھی دریائے سندھ کے مغرب میں جو علاقے تھے، شجاع اور دوست محمد کے درمیان جو جنگ 1835 میں ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں دریائے سندھ کے مغرب میں تمام علاقے رنجیت سنگھ کے قبضے میں آئے تھے اور اس کے قبضہ میں یہ علاقہ بھی آیا تھا۔ لیکن اس علاقے پر رنجیت سنگھ کی حکومت زیادہ دیر تک نہ رہی، بلکہ پشاور تک محدود رہی۔ اس زمانے میں تمام ہندوستان پر انگریز حکمران تھے۔ اس زمانے یعنی افغانستان پر انگریز نے قبضہ کرنے کے لیے دوست محمد خان کی بجائے شاہ شجاع کو تخت نشین ہو جانے پر مدد کی۔ افغانستان پر پہلا حملہ رنجیت سنگھ کے صلاح مشورے سے ہوا تھا، لیکن اس کی مدد انگریز نے کی تھی اور انگریزی فوج نے شاہ شجاع کے ماتحت افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ امیر عبدالرحمن افغانستان کا سب سے زبردست حکمران تھا۔ اس کو افغانستان کا بانی کہا جاتا ہے۔ امیر عبدالرحمن حکمران افغانستان اور دیگر انگریز حکمرانوں کے درمیان ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ بھی امیر عبدالرحمن حکمران افغانستان نے کیا تھا، یعنی افغانستان اور انگریز سلطنت جو ہندوستان پر قائم تھی، یعنی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد قائم کرنا، اس سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ یہ سرحدی لکیر 1893 میں کھینچی گئی تھی۔ یہ سرحدی لکیر سر مارٹن ڈیورنڈ اور امیر عبدالرحمن کے ماتحت بھی کھینچی گئی تھی۔ یہ علاقہ یعنی کرم وادی بالکل ڈیورنڈ لائن پر واقع ہے۔ اس زمانے میں امیر عبدالرحمن حکمران نے اس لکیر کے ذریعے اپنے لیے افغانستان کو محفوظ بنایا تھا، کیونکہ عبدالرحمن بڑا مدبر حکمران تھا۔ 1905 میں امیر عبدالرحمن کے بعد اس کا بیٹا سردار حبیب اللہ خان افغانستان کا حکمران بنا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سرحدی لکیر دونوں ممالک کے درمیان ایک باقاعدہ سرحدی لکیر تسلیم کیا گیا۔ اس لکیر کے دونوں اطراف پختون آباد ہیں۔ اس لکیر کی بدولت کئی سرحدی گاؤں دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک خاندان کے لوگ دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گئے۔ ایک بھائی سرحد کی اس پار اور دوسرا بھائی اس طرف، آدھا جائیداد اس طرف اور آدھا جائیداد اس طرف، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سرحدی لکیر کے آس پاس لوگ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ملنے کے لیے بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے آپس میں ملنے کے بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وادی کرم کے سرحدی پٹی پر بہت سارے پختون قبائل آباد ہیں۔ ان میں سب سے اہم قبضہ بنگش لوگوں کا ہے۔ ان قبائل میں مینگل، جدران، زازی، توری، مغبل اور بہت سارے قبائل آباد ہیں۔ ان کی زندگی انہی پہاڑوں میں گزرتی ہے۔ ان میں تعلیم کی کمی ہے اور تعلیمی مواقع ان قبائل کو بہت کم دیے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ان میں صرف توری قبائل تعلیم یافتہ ہے۔ ان قبائل میں ایک قبیلہ مغبل قوم ہے اور ان کے گاؤں بڑے پسماندہ ہیں، تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، کاروبار کا فقدان ہے، یعنی ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، نہ ان کی زرعی زمین ہے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے بدحال غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں اور نہ کسی نے ان کی مسائل سنے ہیں۔ یہ لوگ دریا غیر جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ ان کی
پاس ہنرمند وغیرہ بھی نہیں ہے۔ مقبل کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغل قوم کے لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ 1515 میں ظہیر الدین بابر اسی راستے یعنی کورم وادی سے ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا اور ان سرحدی قبائل سے لڑائیاں کی تھی۔ خاص کر بنگش قبائل نے اس کو بڑے کڑاؤ میں ڈالا تھا، یعنی اس وادی سے دنیا کے بڑے بڑے فاتح ہندوستان پر حملہ کرنے کی غرض سے اس علاقے سے گزرے ہیں۔ ان میں سکندر اعظم، محمود غزنوی، چنگیز خان، اکبر شامل ہیں۔ مغل حکمرانوں کا بھی اس علاقے پر بڑا اثر و رسوخ تھا اور اس علاقے کو ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس پر یہ وادی بڑا پرانا تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ یہ علاقہ کوہ ہندوکش سے میں واقع ہے۔ کوہ ہندوکش کا علاقہ بڑے سرسبز تاریخ کا حامل ہے۔ کوہ ہندوکش کو کوہ ہندوکش اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علاقہ قدیم یونانی کے زمانے میں اس علاقے میں ہندوستان کے ہندو راجاگان مختلف علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان راجاؤں کے ساتھ سکندر اعظم نے بڑی لڑائیاں لڑی تھیں۔ ان میں مشہور لڑائی چندر گپتا کے ساتھ ہندوستان میں لڑائی گئی تھی، لہٰذا وادی کرم ہندوستان پر حملے کرنے والے فاتحین نے استعمال کیا، اس لیے بڑے تاریخی پس منظر کا حامل ہے۔ اس وادی کے شمال میں کوہ سفید جو کہ بڑا تاریخی پہاڑ جو کہ برف کی وجہ سے کوہ سفید کے نام سے مشہور ہے۔ اس پہاڑ پر سال 12 مہینے برف کا چادر اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں موسم بہت سرد ہے کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر ہر وقت موسم خراب رہتا ہے اور برفانی طوفان بھی آتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ کابل تک گیا ہے۔ اس کوہ سفید کے شمال میں جلال آباد افغانستان کا ایک اہم شہر واقع ہے۔ مغرب میں زازی اور مینگل قوم آباد ہے اور جنوب میں افغانستان کا ایک اہم صوبہ خوست واقع ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ مہمان نوازی کا جو عنصر ان میں پایا جاتا ہے یہ بڑا قدیم ہے۔ ادھر کے باشندے ضرور غریب ہیں لیکن دل کے بہت مخلص ہیں۔ کوہ سفید بڑا مشہور پہاڑ، یہ سلسلہ کابل تک گیا ہے۔ اس پہاڑ کی لمبائی 100 کلومیٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ پہاڑ دو ممالک کے درمیان بارڈر کا کام دیتا ہے۔ اس پہاڑ پر آکسیجن کی کمی ہے، لہٰذا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہر انسان اس کو پار نہیں کر سکتا کیونکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، لہٰذا اس پر چڑھنا بہت مشکل کام ہے۔